الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، کنز المدارس بورڈ کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر کنز سیریز میں العربیۃ للطالبین کے نئے لیکچر کے ساتھ حاضر ہیں۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے التدریب الاول التدریب الثانی پڑھی۔ آج ہم انشاءاللہ الکریم التدریب الثالث التدریب الرابع التدریب الخامس حل کریں گے۔ مشقیں حل کرنے سے پہلے مشقوں میں آنے والے اہم معنی الکلمات پڑھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں مشقیں حل کرنے میں آسانی ہو۔ آئیے بڑھتے ہیں سبق کی طرف۔ مدرسن استاد، طبیب ڈاکٹر حکیم، طبیبۃ لیڈی ڈاکٹر، ممرض تیماردار نرس، ممرضۃ تیماردار خاتون نرس، مدیر ناظم، مدیرۃ ناظمہ، مہندس انجینئر، موظف ملازم، موظفۃ ملازمہ، محاسب اکاؤنٹنٹ، محاسبۃ اکاؤنٹنٹ خاتون، سائق ڈرائیور، سائقۃ ڈرائیور خاتون۔ ہم نے معانی الکلمات پڑھے، آئیے بڑھتے ہیں مشقیں حل کرنے کی طرف۔ الدرس الاول الوحدۃ الاولی تدریبات۔ التدریب الثالث تیسری مشق۔ اجری التمرین الآتیہ، آنے والی تمرین آنے والی مشق حل کریں، کما فی المثال جیسا مثال میں ہے۔ اب یہ نیچے انہوں نے مثال حل کر کے بتا دیا کہ اس انداز میں ہم نے ساری مشق حل کرنی ہے۔ اس مشق کو حل کرنے کا ایک پس منظر جانیے، اس کے حل کرنے کا فائدہ کیا ہوگا۔ اس کو حل کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ نے کسی تھرڈ پرسن کو دیکھا، تیسرے بندے کو، اس کے بارے میں پوچھنا ہے کہ یہ کون ہے۔ اگر وہ مذکر ہے تو کیسے پوچھنا ہے، مؤنث ہے تو کیسے پوچھنا ہے۔ اگر آپ سے کسی نے پوچھ لیا تیسرے بندے کے بارے میں کہ یہ کون ہے، تو آپ نے جواب کس انداز میں دینا ہے، مذکر ہے تو کس طرح دینا ہے، مؤنث ہے تو کس طرح دینا ہے۔ آئیے چلتے ہیں مشق حل کرنے کی طرف۔ طبیب، اس کا معنی ہے ڈاکٹر۔ اب یہاں سامنے تصویر کے اندر بھی ڈاکٹر دکھائی دے رہا ہے۔ اب اس کے بارے میں سوال کرنا ہو تو کیسے کریں گے؟ من ھذا، یہ کون ہے۔ من یہ ذوی العقول کے لیے آتا ہے، اس میں استفہام ہے۔ ھذا یہ اس میں اشارہ ہے، یعنی کہ کسی کی طرف اشارہ کرنے کے ساتھ۔ اب اس کی طرف اشارہ کر کے کسی نے پوچھا من ھذا، یہ کون ہے، تو آپ جواب کس انداز میں دیں گے؟ ھذا طبیب، کہ یہ ڈاکٹر ہے۔ اب اسی انداز میں آگے ہم چلتے ہیں۔ طبیبۃ لیڈی ڈاکٹر، تو اب اس کی طرف اشارہ کر کے سوال کس انداز میں ہوگا؟ من ھذہ، من ھذہ، یہ کون ہے، تو اب جواب کس انداز میں دیں گے؟ ھذہ طبیبۃ، یہ لیڈی ڈاکٹر ہے۔ ممرض، یہ کہتے ہیں نرس کو۔ تیماردار اگر مرد ہو تو اگر اس کی طرف دے کر سوال کرنا ہو کہ یہ کون ہے، اگر کسی سے پوچھنا ہو، اگر ان کی طرف اشارہ کر کے سوال کرنا ہو کہ یہ کون ہے تو کس طرح کریں گے؟ من ھذا، یہ کون ہے، کیونکہ یہ مذکر ہے۔ جواب دیں گے ھذہ ممرض، جواب دیں گے ھذا ممرض، یہ تیماردار ہے، یہ نرس ہے۔ ممرضۃ، یہ کہتے ہیں تیماردار اگر خاتون ہو، نرس کو، تو اگر ان کے بارے میں سوال کرنا ہے تو کیسے کریں گے؟ من ھذہ، یہ کون ہے، تو جواب کس انداز میں دیں گے؟ ھذہ ممرضۃ، یہ نرس ہے، یعنی تیماردار عورت۔ مدیر، یہ کہتے ہیں پرنسپل کو، ناظم کو، ٹھیک ہے۔ ان کی طرف دیکھ کر اگر سوال کرنا ہے یہ کون ہے، ان کی طرف اشارہ کر کے، تو کس انداز میں کرنا ہے؟ من ھذا، یہ کون ہے، تو جواب کس انداز میں ہوگا؟ ھذا مدیر، یہ پرنسپل ہیں، ناظم ہیں۔ مدیرۃن کہتے ہیں ناظمہ کو۔ اب ان کے بارے میں سوال کس انداز میں ہوگا؟ من ھذہ،
یہ کون ہے؟ تو جواب کس انداز میں ہوگا؟ ہاذہ مدیرۃن، یہ پرنسپل ہیں، یہ ناظمہ ہیں۔ موظفن، یہ کہتے ہیں ملازم کو۔ موظفن اس کا معنی ہے ملازم۔ اب ان کی طرف کسی نے دیکھا اور ان کی طرف اشارہ کر کے سوال کیا کہ یہ کون ہے، تو کس انداز میں کرے گا؟ موظفن کہتے ہیں ملازم کو۔ اب ان کے بارے میں سوال کس انداز میں ہوگا؟ من ھذا، کہ یہ کون ہے، تو جواب کس انداز میں دیں گے؟ ھذا موظفن، یہ ملازم ہے۔ موظفتن کہتے ہیں ملازمہ کو، ان کے بارے میں سوال کس انداز میں ہوگا؟ من ھذہ، یہ کون ہے، جواب اس انداز میں ہوگا ھذہ موظفتن، یہ ملازمہ ہے۔ اب خالد کے بارے میں سوال کرنا ہے، یہ کسی کا نام ہے اور یہ مذکر ہے، تو کیسے کرنا ہے؟ من ھذا، یہ کون ہے، تو جواب دیں گے ھذا خالدن، یہ خالد ہے۔ زینب، یہ لڑکی کا نام ہے، تو اس کے بارے میں کس انداز میں سوال ہوگا؟ من ھذہ، یہ کون ہے، تو جواب کس انداز میں دیں گے؟ ھذہ زینب، یہ زینب ہے۔ عثمان، اب ان کے بارے میں کیسے سوال ہوگا؟ من ھذا، یہ کون ہے، تو جواب کس انداز میں ہوگا؟ ھذا عثمان، یہ عثمان ہے۔ مریم، ان کے بارے میں سوال ہوتا ہے من ھذہ، تو جواب کس انداز میں ہوگا؟ ھذہ مریم، یہ مریم ہے۔ التدریب الرابع، چوتھی مشق۔ اجری تمرین کما فی مثالین، تمرین کا اجرا کریں، یعنی مشق کا اجرا کریں، مشق کو حل کریں جیسا کہ نیچے دو مثالوں میں ہے۔ التدریب الرابع، چوتھی مشق۔ اجری تمرین، مشق کا اجرا کریں، کما فی المثالین، جیسا کہ دو مثالوں میں ہے، یعنی کہ یہ مشق حل کرنی ہے جیسا ان دو مثالوں میں حل کر کے بتایا گیا ہے۔ اب اس کے اندر ہم کیا سیکھیں گے؟ عزیز طلباء کرام، اس مشق کے اندر ہم کسی کی مشغولیت کے بارے میں ہمیں پوچھنا ہے، کسی کے پیشے کے بارے میں پوچھنا ہے، تو وہ کس انداز سے پوچھیں گے؟ مذکر ہے تو کون سے صیغے استعمال ہوں گے، مؤنث ہے تو کون سے صیغے استعمال ہوں گے؟ تو لہٰذا ہم نے اس سبق کے اندر کسی کا پیشہ پوچھنا ہے، اس کی مصروفیت پوچھنی ہے، اس کا انداز بتایا جائے گا، اور کسی کی شخصیت کے بارے میں پوچھنا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا بھی ایک نیا انداز بتایا جائے گا۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ طالبن، یہ طالب علم کو کہتے ہیں، اسٹوڈنٹ کو۔ اب اس سے کسی نے پوچھنا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں، تو کس انداز میں پوچھیں گے؟ ماذا تعمل، کہ آپ کیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ سامنے مخاطب آپ کا موجود ہے، اس کے لیے یہ صیغہ استعمال ہوتا ہے واحد مذکر حاضر۔ ماذا تعمل، آپ کیا کرتے ہیں۔ اب وہ طالب علم کس طرح جواب دیتا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے انا طالبن، میں طالب علم ہوں، میں اسٹوڈنٹ ہوں۔ اب سلمہ، یہ مؤنث ہے، کسی کا نام ہے۔ اب اس سے کسی نے پوچھنا ہے کہ آپ کون ہیں، تو کس طرح پوچھیں گے؟ من انتی، آپ کون ہیں، تو سلمہ جواب دے گی انا سلمہ، میں سلمہ ہوں۔ بلال، یہ بھی کسی کا نام ہے اور مذکر ہے۔ اب اس سے کسی نے پوچھنا ہے کہ آپ کون ہیں، تو کس طرح پوچھیں گے؟ من انتا، کس طرح پوچھیں گے؟ من انتا، آپ کون ہیں، ٹھیک ہے۔ مؤنث کے لیے انتی اور مذکر کے لیے انتا۔ من انتا، آپ کون ہیں۔ بلال جواب دیتا ہے انا بلال، میں بلال ہوں۔ طالباتن، یہ طالب علم اگر لڑکی ہو تو اس کو طالبہ طالباتن، اس کا معنی ہے طالبہ، یعنی طالب علم لڑکی ہے تو اس کو ہم کہیں گے طالباتن۔ اب ان سے کسی نے پوچھنا ہے کہ آپ کیا کرتی ہیں، تو مؤنث کا صیغہ آئے گا، تو پوچھیں گے ماذا تعملین، کہ آپ کیا کرتی ہیں، تو یہ کیا جواب دیں گی؟ انا طالباتن، میں طالبہ ہوں۔ محاسبن، اس کا مطلب ہے اکاؤنٹنٹ، یعنی حساب کتاب کرنے والا۔ اب ان سے کسی نے پوچھنا ہے کہ آپ کا شعبہ کیا ہے، آپ کیا کام کرتے ہیں، تو آپ کی مصروفیت کیا ہے، تو کس طرح پوچھیں گے؟ ماذا تعمل، کہ آپ کیا کرتے ہیں، آپ کی مصروفیت کیا ہے، تو یہ کس طرح جواب دیں گے؟ انا محاسب،
میں اکاؤنٹنٹ ہوں۔ محاسبتن، اس کا مطلب ہے اکاؤنٹنٹ اگر خاتون ہو تو اس کو محاسبتن کہتے ہیں۔ تو ان سے کس انداز میں سوال ہوگا؟ ماذا تعملین، آپ کیا کرتی ہیں؟ تو یہ جواب دیں گی انا محاسبتن، میں اکاؤنٹنٹ ہوں۔ سائقن، اس کا معنی ہے ڈرائیور۔ اب ان سے کسی نے پوچھنا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں، تو کس طرح پوچھیں گے؟ ماذا تعمل، آپ کیا کرتے ہیں؟ یہ جواب دیں گے انا سائقن، میں ڈرائیور ہوں۔ سائقتن، یہ کہتے ہیں ڈرائیور اگر خاتون ہو، اگر لڑکی ہو تو ان سے کس طرح پوچھیں گے ان کے پیشے کے بارے میں؟ ماذا تعملین، آپ کیا کرتی ہیں؟ تو یہ جواب دیں گی انا سائقتن، میں ڈرائیور ہوں۔ مدرسن، یہ کہتے ہیں استاد کو، تو ان سے کس طرح پوچھیں گے؟ ماذا تعمل، آپ کیا کرتے ہیں؟ تو جواب ہوگا انا مدرسن، میں استاد ہوں۔ مدرستن، اس کا معنی ہے استانی۔ تو اگر ان سے سوال ہو کہ آپ کیا کرتی ہیں تو کس انداز میں ہوگا؟ ماذا تعملین، آپ کیا کرتی ہیں؟ یہ جواب دیں گی انا مدرستن، میں استانی ہوں۔ مہندسن، اس کا معنی ہے انجینئر، تو ان سے کس انداز میں سوال ہوگا؟ ماذا تعمل، آپ کیا کرتے ہیں؟ تو یہ جواب دیں گے انا مہندسن، میں انجینئر ہوں۔ مہندستن، انجینئر اگر خاتون ہو تو ان سے کس طرح پوچھیں گے؟ ماذا تعملین، آپ کیا کرتی ہیں؟ تو یہ جواب دیں گی انا مہندستن، میں انجینئر ہوں۔ التدریب الخامس، پانچویں مشق، تبادل السوال والجواب، سوال و جواب کا تبادلہ کریں، کما فی النموذج، جیسے مثال میں ہے، جیسا نمونے میں ہے۔ اب اس نمونے کے اندر دو مثالیں دی گئی ہیں۔ اب ان دونوں کے بارے یہ دو مثال، اب اس نمونے میں دو مثالیں دی گئی ہیں، اب انہی کے مطابق ہم نے بقیہ مشق کو حل کرنا ہے۔ اس کے اندر انہوں نے ماذا اور ما، ان کا استعمال کرنا سکھانا ہے، اور مذکر اور مؤنث کے فرق کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ اگر تھرڈ پرسن کے بارے میں سوال کرنا ہے کہ اس کا نام کیا ہے، اگر وہ مذکر ہے تو کس طرح کریں گے، مؤنث ہے تو کس طرح کریں گے، اس کی یہ تمرین ہے، اس کو اس انداز میں جو ہے وہ آپ کو حل کرنا سکھائیں گے۔ عزیز طلباء کرام، اس مشق میں ہم سیکھیں گے کہ جب تیسرے بندے کے بارے میں ہم نے پوچھنا ہے کہ اس کا نام کیا ہے، اگر وہ مذکر ہے تو کس طرح پوچھنا ہے، مؤنث ہے تو کس طرح پوچھنا ہے، اور ما اور ماذا، ان دونوں کے استعمال کے ساتھ یہ ساری مشقیں جو ہیں ہم حل کریں گے۔ احمد، یہ لڑکے کا نام ہے، اب یہ تھرڈ پرسن ہے، اب اس کے بارے میں سوال کس طرح کریں گے ہم، اس کا نام پوچھنا ہے، تو ماذا اسمہ، اس کا نام کیا ہے، ٹھیک ہے؟ ماذا اسمہ، اس کا نام کیا ہے۔ اب آپ اس میں دیکھیں ماذا علیحدہ ہے، اسم علیحدہ ہے، ہو علیحدہ ہے، جو اس احمد کی طرف لوٹ رہی ہے، ہو ضمیر۔ اب آپ اس کو اس انداز میں پڑھ سکتے ہیں ماذا اسمہ، لیکن یہ حمزہ وصلیہ ہے جو وصل کلام میں گر جاتا ہے، اس لیے اس کو ہم پڑھیں گے ماذا اسمہ، زا کو سین سے ملا کر، ماذا اسمہ، اس کا نام کیا ہے؟ تو جواب ہوگا اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہے۔ حمزہ وصلیہ اور حمزہ قطعیہ، ان دونوں کی پہچان کا ایک آسان طریقہ یہ بھی ہے کہ جو حمزہ قطعیہ ہوگا اس کے اوپر یا نیچے یہ چھوٹا سا حمزہ لکھا ہوا ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ اس الف کے اوپر یا نیچے چھوٹا سا حمزہ لکھا ہوگا، وہ حمزہ قطعیہ ہوگا، یعنی وصل کلام میں بھی پڑھا جائے گا۔ اور جس کے اوپر نیچے کوئی حمزہ نہ ہو، جس الف کے اوپر یا نیچے، تو وہ حمزہ وصلیہ ہوتا ہے، اس کو وصل کلام میں گرا دیتے ہیں، جیسے کہ یہاں پر اس کو گرا دیا گیا، ٹھیک ہے؟ جیسے ماذا اسمہ، اس کا نام کیا ہے؟ اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہے۔ زینب، یہ مؤنث ہے، ٹھیک ہے؟ کسی لڑکی کا نام ہے، تو اس کے بارے میں کس طرح پوچھیں گے؟ ما اسمہا، کہ اس کا نام کیا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر ما اسمہا لکھا ہوا ہے، اگرچہ ہم اس کو زینب، یہ ایک لڑکی کا نام ہے،
تو ان کے بارے میں پوچھنا تو کس طرح پوچھیں گے؟ مسموہا، کہ اس کا نام کیا ہے۔ یہ اس الف کے نیچے جو زیر لگائی ہے انہوں نے، یہ مس پرنٹنگ ہے، تو لہٰذا مسموہا، اس کا نام کیا ہے؟ تو جواب ہوگا اسمہا زینب، اس کا نام زینب ہے۔ زینب ایک لڑکی کا نام ہے، تو ان کے بارے میں پوچھنا ہو تو کس طرح پوچھیں گے؟ مسموہا، ان کا نام کیا ہے۔ یہاں پر جو زیر ہے یہ غلطی سے لگ گئی ہے، تو لہٰذا مسموہا، اس کا نام کیا ہے؟ اسمہا زینب، اس کا نام زینب ہے۔ مصطفیٰ، یہ لڑکے کا نام ہے، تو ان کے بارے میں کس طرح پوچھیں گے؟ ماذا اسمہ، کہ ان کا نام کیا ہے۔ جواب کس انداز میں ہوگا؟ اسمہ مصطفیٰ، اس کا نام مصطفیٰ ہے۔ سلمہ، یہ مؤنث ہے، سلمہ یہ لڑکی کا نام ہے، تو کس انداز میں سوال ہوگا؟ مسموہا، اس کا نام کیا ہے۔ تو جواب ہوگا اسمہا سلمہ، اس کا نام سلمہ ہے۔ کریم، یہ لڑکے کا نام ہے، تو سوال کس طرح ہوگا؟ ماذا اسمہ، کہ اس کا نام کیا ہے۔ جواب ہوگا اسمہ مصطفیٰ، اس کا نام مصطفیٰ ہے۔ فریدہ، یہ مؤنث ہے، لڑکی کا نام ہے، تو سوال کس طرح ہوگا؟ مسموہا، اس کا نام کیا ہے۔ جواب ہوگا اسمہا فریدہ، اس کا نام فریدہ ہے۔ سالم، یہ لڑکے کا نام ہے، تو سوال کس طرح ہوگا؟ ماذا اسمہ، اس کا نام کیا ہے۔ تو جواب ہوگا اسمہ سالم، اس کا نام سالم ہے۔ نبیلہ، یہ لڑکی کا نام ہے، تو اس کے بارے میں سوال کس طرح ہوگا؟ مسموہا، کہ اس کا نام کیا ہے۔ تو جواب ہوگا اسمہا نبیلہ، اس کا نام نبیلہ ہے۔ حسن، اب اس کے بارے میں سوال کرنا ہو تو کس طرح کریں گے؟ ماذا اسمہ، اس کا نام کیا ہے۔ جواب ہوگا اسمہ حسن، اس کا نام حسن ہے۔ سعاد، یہ لڑکی کا نام ہے، سعاد یہ لڑکی کا نام ہے، تو سوال کس طرح ہوگا؟ مسموہا، اس کا نام کیا ہے۔ جواب ہوگا اسمہا سعاد، اس کا نام سعاد ہے۔ ریان، اس کے بارے میں سوال کس طرح ہوگا؟ ماذا اسمہ، اس کا نام کیا ہے۔ جواب ہوگا اسمہ ریان۔ عائشہ، اس کے بارے میں سوال کس طرح ہوگا؟ مسموہا، اس کا نام کیا ہے۔ جواب ہوگا اسمہا عائشہ۔ آپ نے توجہ کرنی ہے، یہ ہو ضمیر مذکر کے لیے، ہا ضمیر مؤنث کے لیے، کہ جب ہم نے مذکر کے بارے میں پوچھنا ہے تو ہو ضمیر استعمال کرنی ہے، ماذا اسمہ، اور جب مؤنث کے بارے میں پوچھنا ہے تو ہا ضمیر استعمال کرنی ہے، مسموہا۔ ٹھیک ہے، جواب میں بھی اسی انداز میں، مؤنث کے بارے میں جواب دینا تو ہا کے ساتھ، مذکر کے بارے میں دینا تو ہو کے ساتھ۔ ہم نے آج کے سبق کی مشقوں کو حل کیا، آئیے ہوم ورک کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہوم ورک، الفاظ معانی یاد کرنے ہیں جو شروع میں دیے ہیں، سبق کو اچھے انداز میں یاد کرنا ہے۔ ان سوالات کی پریکٹس طلباء آپس میں کریں، سبق کو رجسٹر میں عربی رسم الخط میں لکھیں۔ عزیز طلباء کرام، آج ہم نے مشق نمبر 3، 4 اور 5 کو حل کیا۔ انشاءاللہ الکریم اگلے لیکچر میں مزید مشقیں حل کریں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔